بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر جماعت ناہم کی اسلامیات کی کتاب کے پہلے حصے سورہ انفال کے رکوع نمبر 4 سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، اس رکوع میں ہم پہلے آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ یہ رکوع آپ کا آیت نمبر 29 سے شروع ہو کے آیت نمبر 38 پہ ختم ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقان امر فارق، ویکفر اور دور کر دے گا عنکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا۔ امر فارق یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی صلاحیت تم میں پیدا کر دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ آیت نمبر 29 میں تقوی اختیار کرنے والوں کے انعامات کو بیان کیا گیا ہے۔ تقوی سے مراد ہے اللہ سے ڈرتے لینا، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دے گا، ان کے گناہ مٹا دے گا اور انہیں بخش دے گا۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے کے 3 انعامات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ اور جب یمکروا بِکَ الَّذِینَ کَفَرُوا چال چل رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لِیُثْبِتُوکَ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو وطن سے نکال دیں، وَیَمْکُرُونَ تو ادھر وہ چال چل رہے تھے، وَیَمْکُرُ اللَّہ اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، وَاللَّهُ اور اللہ خیر الماکرین بہترین چال چلنے والا ہے۔ اس وقت جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ کافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تدابیر کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے، اور وہ اسلام کو پھیلنے سے روکتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا جائے نعوذ باللہ تو اسلام پھیلنے سے رک جائے گا۔ وہ کیا سوچتے تھے کہ قید کر دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر دیں یا پھر نعوذ باللہ جان سے مار ڈالیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں یا وطن سے نکال دیں۔ ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا۔ خدا سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیر کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، جب ہجرت مدینہ کے وقت کفار جو تھے انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر قتل کر دیا جائے، اس طرح اسلام پھیلنے سے رک جائے گا۔ تو انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، ابو جہل کے منصوبے پر عمل کیا۔ اس نے کہا کہ قریش کے سارے لوگوں میں سے سارے قبیلوں میں سے ایک ایک بندہ آئے گا، اور وہ سارے مل کر ہم سارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلیں گے تو تلواروں کا وار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ تو اس طرح جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بر وقت ہجرت کا حکم دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے سامنے سے چلے گئے اور کفار کو پتہ ہی نہ چلا، ان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ تو یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی چالیں دھری کی دھری رہ گئیں اور خدا ان سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالو کہتے ہیں قد سمعنا ہم نے سن لیا، لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا ہم کہہ دیں مثل ھذا یہ ان مگر ھذا یہ الا مگر اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں۔ یعنی جب کفار کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سن لیا، یعنی یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام کہہ دیں۔ وہ قرآن پاک کو صرف کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کیے گئے ہیں، اور بیان کر کے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جس طرح وہ لوگ تھے، جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا تو تم اس طرح نہ ہو جانا۔ تو جب کفار یہ آیات سنتے تو کہتے کہ اس میں صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کیے گئے ہیں۔ وَإِذْ اور جب قالوا انہوں نے کہا اللہم اے اللہ ان اگر
کانا ہے حاضہ یہ ہو والحق کا وہ حق من اندکا تیری طرف سے، فامطر تو برسا لینا ہم پر حجارتن پتھر من السماء یا آسمان سے، اویتنا یا بیج بے عذاب عذاب علیم دردناک۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ کفار اللہ تعالیٰ سے عذاب کی تمنا کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر قرآن سچا ہے، تیری طرف سے برحق ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور عذاب نازل کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کیوں نہ دیا، اس کی بھی وجہ تھی، اور وہ ہم پڑھتے ہیں وما اور نہیں کانا تھا اللہ اللہ لیعذبہم کہ انہیں عذاب دے، وانتا جب کہ تم فیہم ان میں تھے، وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ معذبہم عذاب دے انہیں، وہم اور وہ یستغفرون بخشش مانگتے ہیں۔ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور کفار میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جس قوم میں نبی موجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا، یا تو نبی کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یا پھر نبی نہیں ہوتا تو عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں موجود تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہ کیا۔ وما اور کیا لہم ان کے لیے اللہ کے یعذبہم اللہ عذاب دے انہیں اللہ، وہم اور وہ یصدون روکتے ہیں عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما اور نہیں کانو ہے اولیاء اس کے متولی ان مگر اولیاء اس کے متولی الی المتقون پرہیزگار لوگ ہیں، ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی کفار کے لیے کون سی وجہ تھی کہ انہیں اللہ عذاب نہ دے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور ایک وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی وجہ نہ تھی کہ انہیں عذاب نہ دے۔ وہ تو لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کو خانہ کعبہ میں جانے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ متولی ہوتا ہے مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا، رکھوالا۔ تو وہ کس بنا پہ مسلمانوں کو روکتے ہیں؟ نہ تو وہ مسجد کے متولی ہیں اور نہ ہی اس کے مالک ہیں۔ مسجد کے متولی تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، لیکن ان میں اس طرح کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے۔ وما اور نہیں کانا تھی صلاتہم ان کی نماز عند البیت خانہ کعبہ کے پاس، الا مگر مکان سیٹیاں و تصدیات اور تالیاں، فذوقوا پس چکھو عذاب بما اس کے بدلے جو تم ہو تکفرون کفر کرتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، اور جو تم کفر کرتے تھے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، جب مسلمان خانہ کعبہ میں نماز، پہلے تو وہ مسلمانوں کو جانے ہی نہیں دیتے، لیکن اگر مسلمان کسی طریقے سے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے چلے جائیں تو وہ خانہ کعبہ کے باہر سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کی نماز میں خلل پڑے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم یہ کفر کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان اللہ زینہ بے شک جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنا مال، یسدو تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا سو آپ اور خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہوگا علیہم ان پر حسرات حسرت، ثم پھر یغلبون مغلوب ہو جائیں گے۔ والذین جن لوگوں نے کفر و کفر کیا، الی طرف جہنم جہنم یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے یا ہانکے جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، سو اب اور خرچ کریں گے، مگر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچ کیا، ان کا خرچ کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال ان کے لیے وبال بن جائے گا، اور وہ خرچ ان کے لیے ایک دن موجب افسوس ہوگا۔ وہ اپنے خرچ کرنے پر افسوس کریں گے کہ ہاں کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی راہ سے روکنے کے لیے مال خرچ نہ کرتے، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی وہ مسلمان ان پہ غالب آ جائیں گے اور وہ بری طرح سے ہار مان لیں گے۔ کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، یعنی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 37، لیمیز اللہ تاکہ جدا کر دے اللہ خبیثہ ناپاک کو من الطیب پاک سے، ویجعل اور رکھے خبیثہ ناپاک بعدہ اس کے بعد اللہ پر بعدن دوسرے،
फ़यरकुमाहु फिर जमा करे उसे जमीयन सब फ़यजअलहु फिर उसे डाल दे फ़ी जहन्नम जहन्नम में। उलाइका यही लोग हुमुल खासिरून खसारा पाने वाले हैं। ताकि खुदा नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाक को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे, फिर इसको दोज़ख में डाल दे, यही लोग खसारा पाने वाले हैं। अल्लाह ताला पाक को नापाक से इसलिए अलग करना चाहता था कि नापाक तो हुए कुफार और पाक हुए मोमिनीन। अल्लाह ताला कुफार को मोमिनीन से इसलिए अलग करना चाहता था कि अल्लाह ताला कुफार को एक दूसरे पर रख कर, यानी नापाक को गंदे को एक दूसरे पर रख कर एक ढेर बना दे और फिर इस ढेर को दोज़ख में डाल दे, यानी कुफार को दोज़ख में डाल दे। और यही लोग धोखा खाने वाले हैं, यही लोग धोखा खसारा पाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर रुकू नंबर 4 की आयात से मुतल्लिक था। आपने मानी इसी तरीके से नोट करने हैं जैसे आप पहले रुकू में करते आए हैं। मानी नोट करने के बाद आप इसका बामुहावरा तर्जुमा तैयार करेंगे।